السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حجامہ کے فوائد۔ حجامہ چونکہ یہ سنت ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، چند فوائد آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ حجامے سے خون صاف ہوتا ہے اور یہ حرام مغز کو فعال بناتا ہے۔ شریانوں پر یہ بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ پٹھوں کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے، جن کے پٹھوں میں درد ہوتا ہے، اکڑے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے زبردست عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجامے میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو دمہ ہو اور یا جن کے پھیپھڑوں کا کوئی امراض ہے تو ان کے لیے حجامہ بہت مفید ہے۔ سر درد ہے، سر اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ پھوڑے پھانسیاں ہیں، اگر دانے نکلے ہوئے ہیں، درد شقیقہ ہے، دانتوں کے دردوں کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اگر حجامہ لگایا جائے تو ان سب دردوں سے آرام آ جاتا ہے۔ آنکھوں کی بیماریاں ہوں جیسے کنجکٹیویٹیز میں یہ کافی فائدہ مند عمل ہے اگر آپ حجامہ لگوائیں تو۔ رحم کی ہر قسم کی بیماری کو یہ دور کرتا ہے۔ گٹیا ارک النساء ہو، نقرس کے دردوں میں اور فشار خون میں، جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ان کو یہ آپ حجامہ لگوائیں۔ 1 2 3 بار آپ کو لگانے سے ہی اس میں افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کندھوں میں درد ہو رہا ہو، سینے میں ہو یا پیٹھ میں ہو درد، کاہلی ہے، آپ کو سستی ہے، زیادہ نیند آنے کی بیماری ہے، ناسور ہو، دمبل ہو، ماسے ہو، کیل ہو یا خارش ہو ہر قسم کی، ان کے لیے یہ ایک نایاب عمل ہے حجامہ لگانا، کیونکہ یہ گندے خون کو نکالتا ہے، اندر سے پھر صاف خون بنتا ہے اور اس سے ہر قسم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ دل کے خلاف گردوں میں سوجن ہو، ورم پڑ جائے گردوں پہ، اور زہر خوانی ہو، مواد جو بھرے ہوئے زخم ہیں ان کے لیے، اور الرجی ہر قسم کی، موسمی الرجی ہو یا کس قسم کی بھی الرجی ہے اس کے لیے حجامہ لگائیں تو آپ کو اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، اس درد والی جگہ پہ حجامہ لگائیں۔ صحت یاب لوگ بھی حجامہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سنت عمل ہے۔ اس میں بیماریوں سے روک ہے، اس سے طبیعت میں نشاط یعنی حشاش بشاش طبیعت ہو جاتی ہے۔ حجامہ چونکہ سنت ہے اور ہر سنت میں برکت ہے، اگر ایک ڈسپرین کی گولی میں سے شفا ملتی ہے اور ایک سنت عمل ہے اس سے شفا کیوں نہیں ہوگی؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو 10 حجاموں کی ضرورت ہے اور آپ 1 یا 2 یا 3 حجامہ لگائیں اور آپ کہیں جی تو مجھے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، شاید اس سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ بات غلط ہے۔ آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اگر پرانا مرض ہے تو آپ کچھ ٹائم لگاتے رہیں، مہینے میں، ہفتے میں آپ لگائیں، مہینے میں لگائیں۔ اچھا، اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ مہینے کی 14 تاریخ یعنی چاند کی 14 سے 30 تک لگائیں گے تو زیادہ اس میں برکت ہوگی، چونکہ 16 17 کو 21 کو یہ سنت ایام ہیں، ان میں لگانا چاہیے۔ چاند کے شروع کے جو دن ہیں جب نیا چاند چڑھتا ہے تو اس وقت انسان کا جو خون ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اس دوران آپریشن بھی نہیں کرانا چاہیے، زخم لیٹ ٹھیک ہوتا ہے، جلدی زخم نہیں بھرتا، تو اس لیے مشورہ یہ والے نجوم یہ دیتے ہیں کہ چاند کی آخری دنوں میں اگر زخم آپریشن کرائیں تو جلدی آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہے اور زخم جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاند کے آخری دنوں میں جب چاند ڈوبنا شروع ہوا 16 17 چاند کی تاریخ کو لگوایا تھا، اس لیے آخری دنوں میں یہ لگائیں، اور جب بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس مختصر ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے۔ یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور میری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیں، اور عنقریب انشاءاللہ میں آپ کو حجامہ لگانے کی ترتیب بھی بتاؤں گا کہ حجامہ کیسے لگتا ہے۔ عام لوگوں نے شاید فرسٹ ٹائم اس نام کو سنا ہو، حجامے کو عام زبان میں سنگی لگانا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پش کہتے ہیں، جی ہم نے پش لگوانا ہے، کچھ لوگ جوں کے ذریعے اس کو لگاتے تھے۔ شیشے کے گلاس سے یہ گھر میں ہر شخص لگا سکتا ہے، کوئی اتنا اس کی مشین تو ویسے وہ بھی بہت سستی ہے، 3 4 ہزار میں وہ بھی نارمل مل جاتی ہے، لیکن عام کان کے گلاس سے بھی یہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔